بولیے بولیے. جانب سر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ مہندی روزے کی حالت میں لگوانا صحیح ہے یا غلط؟ مہندی لگانا. مہندی لگانا. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن شریف سے ہم فال نکالتے ہیں تو یہ صحیح ہے یا غلط؟ قرآن شریف سے فال نکالتے ہیں. فال نکالتے. اچھا یہ صحیح ہے غلط؟ مہندی روزے کی حالت میں لگانا. مہندی لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، مہندی لگائی جا سکتی ہے، فقہ جعفری کے مطابق جائز ہے. اور بعض ایسی مہندی آتی ہیں جو کیمیکل جس میں ملا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وضو کرنے میں بعض اوقات پانی نہیں پہنچتا جلد تک، تو وہ لگانا پھر وہ نماز کے لیے مشکل ہوگی. روزے سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا یہاں مہندی کی بات ہو رہی تو میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا، یہ ٹیٹوز بنواتے ہیں پرماننٹ، اس کے بارے میں کیا حکم کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اگر وہ کھال کے اندر بن رہا ہے، فقہ جعفری کے مطابق یہ ہے ٹیٹو اگر کھال کے نیچے ہے تو اور پانی پہنچنے میں وضو میں حائل نہیں ہوتا، کیونکہ وضو میں مشکل آتی ہے. روزے وغیرہ میں تو مسئلہ نہیں ہے اس کا. تو بعض فقہاء نے ہمارے یہاں مثلا آیت اللہ سیستانی کے نزدیک یہ جائز ہے کہ اگر وہ جلد کے نیچے ہے تو کوئی اشکال نہیں رکھتا، اور پانی پہنچ رہا ہے اگر کھال تک تو کوئی مشکل نہیں ہے، ٹیٹو بنوایا جا سکتا ہے. ایک اگر مجھے اجازت دیں تو 3-4 باتیں ہوئی، میں اس حوالے سے تھوڑا سا عرض کر دوں. بالکل بالکل. شب قدر کیا مقام و منزلت رکھتی ہے؟ سورہ مبارکہ قدر میں پروردگار عالم فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے شب قدر میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے حبیب آپ کیا جانیں. اللہ اکبر. خدا اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ آپ کیا جانیں کہ شب قدر کیا ہے. پھر خود جواب دے رہا ہے اپنے حبیب سے، اپنے محبوب سے گفتگو کرتے ہوئے، فرما رہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک شب 1000 مہینوں سے بافضیلت ہے. دانش بھائی اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں تو یہ کتنے بنتے ہیں؟ 1000 سال تقریباً 83 ایئرز بنتے ہیں، یعنی ایک انسان کی اگر ایوریج ایج دیکھا جائے تو اس سے زیادہ بنتے ہیں. اس کی تلاش ہم پر لازم ہے کہ اس کو ہم تلاش کریں کہ یہ کون سی شب میں ہے. تشیع کے نزدیک اور فقہ جعفری کے مطابق یا 19ویں کی شب ہے جو بافضیلت ہے، 21ویں اور 23ویں سب سے زیادہ، 23 ماہ مبارک رمضان کی جو شب ہے وہ بہت زیادہ بافضیلت ہے، اور 27ویں بھی ایک قول کے مطابق شب قدر میں سے ہے. تو ان تمام شبوں میں حتیٰ یہ کہ آخری جو 10 راتیں ہیں، بعض علماء کرام ان سب شبوں کو احیا کرتے تھے. احیا کا مطلب یہ نہیں کہ صرف جاگتے تھے بلکہ عبادت میں بسر کرتے تھے. پھر وہ جو ایک آپ نے بات کہی کہ مثلا یہاں شب قدر ہو رہی ہے، دوسرے ایک دن پہلے ہو گئی، تو چاند کے اگر ہم چکر کو دیکھیں، سائنٹیفک یہ بالکل اب چیز ثابت ہو چکی ہے کہ چاند جو چکر لگاتا ہے وہ 24 گھنٹے میں ایک چکر اس کا پورا مکمل ہوتا ہے. تو ممکن ہے کہ وہ چکر جو اس کا مکمل ہو رہا ہو، شب قدر وہ 24 گھنٹے پر احاطہ رکھتی ہے، وہ مثلا حجاز مقدس میں پہلے ہو رہی ہو، یہاں بعد میں ہو رہی ہو، لیکن وہ ایک ہی شب ہے جو وہ پورا اس پہ احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ پوری دنیا میں ایک ہی شب کے اندر چل رہا ہے. ممکن ہے کہ کسی کے یہاں پہلے ہو جائے، کسی کے یہاں بعد میں ہو جائے. اچھا کان سے سننے کی جو بات ہے کہ ایک کان سے سنیں، گناہ انسان ایک کان سے کرے یا دونوں کان سے کرے. اور بہترین بات قبلہ نے یہاں پیش کی کہ کیا ہم قصیدے نہیں سن سکتے؟ کیا منقبت نہیں سن سکتے؟ کیا نعت رسول خدا نہیں سن سکتے؟ کیا حمد نہیں سن سکتے؟ اللہ کی حمد و ثنا آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ نہ سوئیں تو اللہ کی تعریف بھی سن سکتے ہیں، وہ بھی بہترین کلام ہے. نعت موجود ہے، مولا علی کے قصیدے موجود ہیں، ان چیزوں کو سنا جا سکتا ہے. کیا لازم ہے کہ ہم گناہ کر کے ہی جو ہے وہ بہانہ تلاش کریں ان چیزوں کو؟ بالکل ٹھیک ہے. قرآن سے فال نکالنے والی بات دیکھیں، قرآن سے فال نکالنا اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہدایت بنا کر کے بھیجا ہے، اور ہدایت کی غرض سے اس کو پڑھنا، ہدایت اس سے حاصل کرنا، اللہ کے ساتھ تعلق کو قائم کرنا، اللہ کے احکامات کو سمجھنا، اور اللہ تعالیٰ کے فرامین اس پر عمل پیرا ہونا، اللہ کی راہوں کی تلاش قرآن کریم کی روشنی میں کرنا. یہ تو خود قرآن پاک سے ثابت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ثابت. رہی فال، تو اگر علم العادات کی روشنی میں کوئی یہ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، بشرطے کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے خود روح قرآن اور روح تعلیمات قرآنی پر زد پڑتی ہو. ٹھیک ہے. ساکھ صاحب کچھ ایڈ کریں گے؟ فال نکالنا قرآن سے بس میرے خیال میں مناسب بات کی ڈاکٹر صاحب نے، لیکن ہمارے ہاں جو مروجہ طریقہ ہے فال نکالنے کے حوالے سے قرآن کریم سے لے کر، تو بالکل بھی غیر مناسب ہے. اور ویسے قرآن کریم سے فال نکالنے کا سوال ہی غلط ہے. اچھا، قرآن کریم فال نکالنے کے لیے قطعاً نہیں، ہدایت کے لیے اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عموماً وہ لوگ جو واقعتاً فال کے ذریعے سے ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں،
ان سے گزارش یہ انہوں نے فال کا لفظ کیونکہ یہ عامت الناس کی زبان، یہ جیسے نا کامن لینگویج ہے یہ، لیکن فال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے قرآن پاک کو کھولا، آپ کے سامنے جو صفحات یا آیات آئیں، آپ کے ذہن میں ایک سوال تھا، اس کا جواب وہاں کسی آیت کے کسی جز میں یا پوری آیت میں یا اس رکوع کے اندر پایا گیا، اب آپ کو وہاں سے ہاں ملا، نہ ملا، مذمت ملی، تعریف ملی، اور آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ اگر آپ اس معنی میں لیتے ہیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور بیٹھ کر کے اگر آپ اس کے ساتھ باقاعدہ فال کا وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو پہلے زمانہ قبل از اسلام اختیار کیا جاتا تھا تو وہ بالکل نامناسب۔ وہ کیا طریقہ تھا؟ وہ طریقہ فال باقاعدہ یعنی تیروں کے ذریعے سے اور دوسرے یعنی طرق استعمال کیے جاتے تھے، اور اس میں بنیادی طور پر کوئی اللہ سے ہدایت مطلوب نہیں ہوتی تھی، وہ یہ ہوتا تھا کہ اپنے اپنے جو بت ہوتے تھے ان کے ذریعے سے اس ہدایت کی جو ہے وہ طلب کی جاتی